فرمایا پہلا خطاب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایمان والے ہونے کے باوجود آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے میں کوئی ادب و احترام نہیں ہے، ہر بڑا چھوٹے کس کے ساتھ شفقت کرنا چھوڑ دیے، ہر چھوٹا بڑے کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیا۔ آخر کیوں؟ آخر آپ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ڈرتا وہی ہے جسے اس بات پر ایمان ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ جب انسان انتقال کرتا ہے میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال اس بندے کے ہاتھ میں دے گا، تو وہ بندہ بہت زیادہ گناہ دیکھے گا۔ اس کی طرف آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ آخر اس کی برکت کیا ہے؟ شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو انسان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہر بیماری کا علاج ہے، اور ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ اگر آج ہم سب اگر ذکر سے حضرت ذاکر حسین فریدی میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر ان سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں غوث اعظم سے محبت کی، اگر ہم نے دنیا میں غریب نواز سے محبت کی، اگر ہم نے دنیا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے محبت کی، اگر ہم نے دنیا میں اولیاء اللہ سے محبت کی، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ محبت اولیاء کی بناؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ جنت میں رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جا بجا کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی باتیں کیا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ پورے بنی آدم سے ہے، پورے ابن آدم سے ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کون اختیار کرے؟ تقوی وہ لوگ اختیار کرے اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بھی انسان اولاد ہیں سبوں سے اللہ نے خطاب فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے خطاب یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اور کفار و مشرکین کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان پر استقامت اختیار کرے۔ آپ کو بتاؤ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ پتہ کیا چلا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اے لوگو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہیں طاقت ہے، جتنا تمہیں استطاعت ہے۔ تو کیا آج ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں؟ کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم زکات دیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں؟ یقینی طور پر اے مسلمانوں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ خشیت الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقرب بنا دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ آپ کو بتاؤ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
حضرت ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شرابی شراب کے مدہوش میں اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں جاری ہے۔ آج ہم صحت و تندرستی کے عالم میں بھی اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، ہماری زبان پر رب کی تسبیحات جاری نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو شراب کے نشے میں تھا، مدہوش تھا، لیکن اس کی زبان پر اللہ اللہ کی ثنائیں بلند تھی۔ حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان پر رب کی تسبیحات جاری ہے، رب کی اسماء جاری ہے۔ اللہ کے ولی حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگایا، پانی کے چند قطرے کو اس کے چہرے پر مارا اور چند قطرے کو پلایا، اور آپ نے فرمایا اے انسان، اللہ کا پاک نام پاک زبان سے لیا کرو۔ اللہ رات کی تاریکی ہوتی ہے، وہ بندہ جب شراب کے نشے سے باہر آیا، گھر میں آیا، دل میں خیال آیا، اے اللہ اب تک میری زندگی گناہوں میں تھی، اے اللہ مجھے توفیق الہی دے دے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ دل میں خیال آیا، وہ بندہ نماز کے لیے گیا، جیسے ہی مسجد میں گیا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اتنے ہی میں اسی درمیان میں حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ ابھی سے کچھ دیر پہلے نشے کے عالم میں مدہوش تھا، آج یہی بندہ ہم سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہے۔ آج اپنے سماج کا، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اگر کوئی نوجوان اگر مسجد کی تحریر کی دم کرتا ہے، پہلی بار نماز کے لیے جاتا ہے، ہم اور آپ سے لعنت تان کرتے ہیں، ہم اسے لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا نمازی ہے۔ اللہ اللہ وہ بندہ جو شراب کے نشے میں تھا، جب شراب کے نشے سے باہر آیا، نماز پڑھنے گیا، اللہ کے ولی حضرت سری سبزی نے دیکھا کہ ہم سے پہلے یہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سری سبزی نے فرمایا اے انسان بتا، اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے عطا کیا، اللہ نے تجھے یہ توفیق کیسے دی؟ اس بندے نے کہا اے اللہ کے ولی، اے سری سبزی، جو کچھ بھی ہوا سارے حالات سے آپ واقف ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو تھوڑی دیر میری صحبت میں بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری تمام خطاؤں کو معاف کر کر اللہ مجھے یہ توفیق عطا کی کہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود کے لیے حاضر۔ تو یقینی طور پر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت یہ ملتی ہے کہ اگر ایک شرابی کو جب اللہ کے ولی حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو یقینی طور پر اگر ہم حضرت ذاکر حسین علیہ رحمت رضوان کی اس میں بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان کی روحانیت، ان کی فیض و برکات ہمیں آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے غلاموں، اگر میرے عرص میں آئے ہو نا تو کھیل کود نہ دیکھو، تماشا نہ دیکھو، صرف جلسہ نہ سنو، بلکہ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھائے اور اللہ کے ولیوں سے دوستی کرو۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں سے دوستی کرتا ہے اللہ سے دوستی کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو چاہیے کہ حضرت ذاکر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرص میں بیٹھ کر ان کی روحانیت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں۔ حضرات محترم، آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ بخاری شریف ایک حدیث پاک ہے کہ جب انسان کا جسم اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال سے گناہ کو اس قدر مٹاتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرات محترم، کیا ہم اور آپ یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا؟ کیا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ اور ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کون سا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جسے انسان کر رہا ہے۔ آج تنہائی میں ہو، آج خلوت میں ہو، آج جلوت میں ہو، آج جس حال میں ہو، ہمارا آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کون بندہ کس حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کون بندہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے علم سے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے علم سے بے خبر نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ان سے ذاکر ملت کے آنے والوں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمیں آپ کو آج سے تزکیہ نفس کرنا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک تزکیہ نفس یہ ہے کہ اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے آج اپنے گریبان میں جھانکے ہماری زندگی کے طور طریقے کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرے؟ آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک رجسٹر تھا، آپ اس میں روزمرہ کے اعمال مندرج فرما لیتے تھے۔ جب ایک ہفتہ گزرتا تھا، ایک جمعہ سے جب دوسرا جمعہ آتا تھا، آپ اس رجسٹر کو کھولتے تھے، اس کا محاسبہ فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی کام ایسا مل جاتا جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے تھوڑے کو لیتے، اپنے آپ کو مارنا شروع کرتے اور اپنے آپ سے کہتے اے عمر تو نے یہ کام کیوں کیا ہے جس میں تیرے رب کی رضا مقصود نہ تھی؟ اللہ اس بات کی فکر تھی عمر بن خطاب کو، اے وہ عمر بن خطاب جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا عمل ملتا جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ تاریخ میں آتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، جب لوگوں نے غسل کیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے پشت مبارک پر، آپ کے پہلے مبارک پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر گھوڑے کے ضربات کے نشانات نہ دیکھے گئے۔ اللہ کس بات کی فکر ہے؟ آج ہمارا ہر قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے، آج ہمارے قدم ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے، آج ہمارے ذہن میں گناہ بسے ہوئے ہیں، آپ دن پر دن گناہ کر رہے ہیں لیکن احساس ندامت نہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں گرتے، احساس نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال کے بعد جن لوگوں نے غسل دیا، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے پشت مبارک پر، آپ کے پورے بدن مبارک پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر گھوڑے کے ضربات کے نشانات نہ دیکھے گئے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا تو آپ دیکھا یہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ اللہ کی خشیت میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے خطوط چہرے پر نمایاں ہوتے اور آپ فرمایا کرتے تھے اے کاش اگر اللہ مجھے جنم نہ ہوتا، اگر آج میں دنیا میں نہ ہوتا تو مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ صرف یہی تک نہیں، اگر میں آپ کو قیامت کی نشانیاں بتا دوں، اگر میں آپ کو قبر کی ہولناکیوں کو بتا دوں، اگر میں آپ کو عذاب نار کے بارے میں بتا دوں، پھر بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ عمر خطاب ایک مرتبہ اپنے سواری سے گزر رہے تھے، راستے میں قاری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان عذاب ربک الواقع ما له من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب آ کر ہی رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ آیت کریمہ آپ کی سماعت تک پہنچتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشناک زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تاریخ میں آتی ہے کہ ایک مہینے تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے سوائے 5 وقت نماز کے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔
ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ آج جو کچھ بھی لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے پر احسان کر رہے ہیں، اماموں پر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتا ہے نا، اس کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت علامہ ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ انسان کا تعلق دنیا سے اس قدر ہونا چاہیے جس قدر ایک مرغابی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، کہ جب تک وہ مرغابی پانی کے اندر ہوتا ہے اس کے جسم پر پانی کے قطرے ہوتے ہیں، جب وہ سمندر سے باہر آتا ہے اس کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک وہ دنیا میں اللہ کے اسباب و وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائے، لیکن ہر اس چیز کو اپنے لیے حلال تصور کرے جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حلال بنائی، اور اس چیز کو اپنے لیے حرام تصور کرے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام بنائی ہے۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص بلایا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے گناہ کے سارے دفتر کھول دے گا۔ اب وہ بندہ بہت زیادہ گناہ دیکھے گا، اور اللہ فرمائے جائے بندہ دیکھ یہ سارے تیرے اعمال ہیں۔ وہ بندہ کہے گا مولا یہ سارے اعمال ہمارے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے خلاف گواہ موجود ہے، کیا تجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے حالانکہ تیرے اعمال کے خلاف گواہ موجود ہے؟ اب وہ بندہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا، جب کوئی انسان نظر نہیں آئے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ گواہ کا ہے۔ تو یاد رکھے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ اعمال کر رہے ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کہ انسان کے جسم کے اعضاء نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم کے اعضاء کی طرف رخ دے گا۔ اب یہ آنکھ کہے گی اے مولا یہ بندہ اسی آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، یہ آنکھ کہے گی اے مولا یہ بندہ اسی آنکھ سے پوری چیزوں کو دیکھا کرتی تھی۔ یہ زبان گواہی دے گی اے مولا یہ بندہ اسی زبان سے جھوٹ بولا کرتا تھا، اے اللہ یہ بندہ اسی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ بندہ اسی زبان سے جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یہ کان گواہی دیں گے اے مولا یہ بندہ اسی کان سے غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے اے مولا یہ بندہ اسی ہاتھ سے بھائی کو تکلیف کیا کرتا تھا۔ یہ پاؤں کہیں گے اے مولا یہ بندہ اسی پاؤں سے غلط چیزوں کی طرف قدم بڑھایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو اس انسان کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ جیسے فرشتے پکڑیں گے اس انسان کو جہنم کی طرف لے کر بڑھیں گے، آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرے گی اور کہے گی مولا کیا مجھے بولنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک کو اجازت دے گا، اب وہ آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہے۔ اے مولا یہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے رونا دھونا اپنی عادت بنا لے گا، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا خشیت الہی میں نکلنے والے آنسوؤں کی برکت سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ آپ کی پلک اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرے گی۔ اے مولا میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ اگرچہ گنہگار تھا خطاکار تھا لیکن اے اللہ یہ بندہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر تیرے خوف سے رویا تھا، اپنے آنسوؤں سے مجھے بھگو کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ٹھہرو اس انسان کی ساری خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا ہے، اس انسان کو جہنم کی راہ سے ہٹاؤ اور اس انسان کو جنت میں داخل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک آنکھ کی پلک جسے ہم آپ معمولی سمجھتے ہیں، آنکھ نظرے میں گر جاتا ہے احساس نہیں ہوتا، لیکن میدان محشر میں یہ آنکھ کی پلک بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی۔ انسان کے جسم کا کوئی اعضاء باقی نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے۔ اللہ اکبر
حضرات آخری بات کی تم نے اشارہ کرو اللہ کے خوف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ مجھ سے ڈرو جو مجھ سے ڈرتا ہے یعنی مجھ سے ڈرو مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہی ڈرتے ہیں ایک مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي اور تم کسی سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ڈرو لیکن ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا ہو رہا ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میری ملاقات کے بعد اللہ سے زیادہ خوف کرنا ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود انسان کو چاہیے کہ دو نہایت چیزوں کو کبھی نہ بھولے ایک دوزخ ہے ایک جہنم ہے اتنا کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر گئے تاریخ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری تاریخ مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مبارک تب ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سنو میں اس چیز کو جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو سب کے سب جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے اور اپنے سروں پر خاک کرنے لگو گے پتا کیا چلا ہم عذاب الہی کے خوف سے ناواقف ہیں اللہ کے عذاب سے ناواقف ہے اللہ کے خوف سے ناواقف ہے قبر کے حالات سے ناواقف ہے جہنم کے عذاب سے ناواقف ہے اے مسلمانوں اگر آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ خشیت الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ کے مقرر قلبوں میں شامل فرما اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا ہوں آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی اللہ پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم